اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور حبیبوں، ہمارے جڑنے کی نسبت ہمارے اندر ایمان کا ہونا ہے. اگر ایمان نہیں ہوتا دنیا نہیں جڑتی. اور انسان کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت جو ہے نا وہ ایمان ہے. سیدھا سب سے اچھی نعمت، سب سے بہترین نعمت اللہ کی طرف سے جو انسانوں کو ملی ہے اس میں کیا ہے؟ ایمان سب سے افضل. ایک انسان کو اللہ پوری دنیا کے خزانے دے دے، ایمان نہیں دے دے، کتنے سال کے مزے؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال. اس کے بعد ایک نہ ایک دن موت آئے گی. وہ سارے مزے ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. اور ایمان کے نہ ہونے کی بنا پر ہمیشہ کے عذاب میں وہ آدمی چلا جائے. اور ایک آدمی کے پاس اگر ایمان ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، مثال کے طور پر پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چٹنی روٹی ہے، چٹائی پہ سو رہا ہے، جھوپڑی میں رہ رہا ہے، لیکن یہ 60-70 سال کی زندگی یوں گزر جائے گی. لیکن جیسے اس کی موت ایمان پر آ گئی اور اس نے اپنے ایمان پر محنت کر کے موت کے وقت اپنے ایمان کو بچا لیا، قسم خدا کی وہ ہمیشہ کی جنت میں چلا گیا، ہمیشہ کے آرام میں چلا گیا. سمجھ میں آئی بات؟ ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں آپ کو ایمان کے تعلق. ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، سمجھے بات؟ کہتے ایک آدمی تھا، وہ اللہ کا ماننے والا تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، نیک انسان تھا. اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے گھر والوں سے کہا مجھے پانی پلاؤ، پیاس لگ رہی. موت کے وقت انسان کو پیاس لگتی ہے. اس نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلاؤ. اب اللہ رب العزت نے عرش پر جو فرشتہ تھا نا اس کو حکم دیا کہ جلدی سے زمین پر جاؤ اور اس آدمی کا باپ مٹکے تک پہنچے اس سے پہلے تم جا کے اس مٹکے کو توڑ دو تاکہ وہ میرا بندہ بغیر پانی کے مرے. اس کو پانی نہیں پینے دینا. فرشتے تو اللہ کے حکموں کے بارے میں آناکانی نہیں کرتے. اللہ کے حکموں کے بارے میں فرشتے آناکانی نہیں کرتے. کائی کو توڑو، کائی کو جاؤ، ہے نا. ان کے لیے تو قرآن نے یہ کہا یفعلون ما یؤمرون. اللہ جو ان کو حکم کرتے ہیں وہ اس حکم کو کیا کرتے ہیں؟ پورا کریں. فوراً فرشتہ آیا تیزی کے ساتھ اور اس آدمی کے مٹکے پاس پہنچنے سے پہلے اس نے مٹکا توڑ کے پانی بہا دیا. وہ پانی کے علاوہ گھر میں پانی نہیں تھا. اور وہ ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کا فرما بردار پیاسا مر گیا. اسی زمانے میں ایک اللہ کا نافرمان تھا، گناہ کرنے والا، گنہگار، اللہ کا باغی. اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں مچھلی کھا کے مروں. اور زمین میں مچھلی کہیں نہیں، اس کی مچھلی کہاں سے لانا؟ اللہ پاک نے فوراً فرشتے کو کہا کہ جلدی جاؤ زمین پر اور سمندر سے مچھلی پکڑ کے اس کے گھر پہنچاؤ. فرشتہ آیا، مچھلی پکڑا، انسان کا بھیس اختیار کیا، مچھلی والا بن کے گیا اور گھر والوں کو مچھلی بیچی. اور وہ مچھلی کو فرائی کر کے مسالے میں لگا کر تل کر اس کو کھلایا. اور پھر اللہ نے کہا اس کی روح کھینچ. تو تعجب تو ہوتا ہے کہ نہیں کہ ماننے والا مرے تو پیاسا مرے. سالا اس کو تو شربت دینا چاہیے تھا، اور پانی مانگے تو دودھ دینا چاہیے. اور نافرمان مرے تو مچھلی کھلانے کا، تو مچھلی کے کانٹے بھی اس کو نصیب میں نہ آئے. ہماری تھنکنگ، ہماری سوچ تو یہی ہے.
ایک فرشتے نے ہمت کر کے اللہ کے سامنے صرف حکمت پوچھی کہ اللہ آپ بڑے حکیم ہیں، آپ کی ہر بات حکمت سے خالی نہیں، ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں لیکن صرف جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو آج معاملہ کیا کہ ماننے والے کو پانی نہ پلایا، نہ ماننے والے کو مچھلی کھلائی، سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ رب العزت نے جواب بڑا پیارا دیا، جواب بڑا، بلکہ جواب نہیں دیا، اللہ پاک نے جنت کا کونا کھول کے بتایا، کھڑکی بولتے ہیں نا اپنی، کھڑکی کھول کے بتائی جنت، اور یوں کہا یہ میرا فرما بردار جس کو میں نے پیاسا مارا ہے، مرنے کے بعد یہ جنت میں آنے والا ہے، اور یہ نافرمان ہے جو مچھلی کھا کے مرا ہے لیکن یہ کھڑکی کھولی، یہ جانے والا ہے جہنم میں۔ ایک تو یہ بات کہ اس کو مچھلی کھلا دی تو کوئی کمال نہیں، اور اس کو پیاسا مارا تو کوئی تکلیف نہیں، مرنے کے بعد بہت بڑی راحت میں یہ ہے، مرنے کے بعد بہت بڑی تکلیف میں یہ ہے، لیکن اس عمل کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرا فرما بردار تھا، بڑا نیک تھا، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن زندگی میں اس نے ایک غلطی، ایک گناہ ایسا کیا تھا جس کی معافی مانگنا باقی تھا۔ دیکھو انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی نیک عمل اس گناہ کا بدلہ ہو جاتے ہیں، اور نیک عمل کے بدلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس آدمی کا ایک گناہ ایسا تھا جو باقی رہ گیا تھا، اس کی معافی نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا ماننے والا اس گناہ کے ساتھ میرے پاس آوے، اس لیے میں نے اس کو پیاس کی تکلیف دے کر اس تکلیف کے بدلے میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس کے بدلے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ ایک ساتھی مجھے بھی عصر کے بعد کہہ رہے تھے رات کو بہت بخار ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آج صبح مشورے میں نہیں آیا۔ میں نے کہا مومن کا ایک رات کا بخار اس کے ساری زندگی بھر کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ بخار تو بہت اچھی چیز ہے، بخار تو بہت اچھی چیز ہے، سمجھ میں آئی بات؟ بخار کیا ہے بولو؟ بہت اچھی چیز ہے، وہ تو پورے بدن کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے نا۔ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ بخار سے ملاقات کی، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ کس سے ملاقات کی؟ بخار سے، بخار ملنے آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا یہ گلباغ کا ہے کہ بستی میں جانے کا ارادہ ہے، تو دوسرے دن وہاں سب بیمار ہو گئے۔ کوئی مخلوق ہے وہ بھی، لیکن مومن کے اوپر کوئی بھی حال آتا ہے وہ اس کی بہتری کے لیے آتا ہے۔ ایک حضرت بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آدمی کے سیدھے جیب میں پیسے ہیں 100 کی نوٹ، اور آدمی بھول سے الٹے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے نہیں ملے، ہاتھ میں 100 روپے، تو کیا کرتا وہ؟ گھبراتا، سیدھے ہاتھ میں ڈالا سیدھے جیب میں تو 100 نکل گئے، ہو گئی شانتی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی تکلیف پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میری بات یہاں سے شروع ہوئی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے، افسوس مت کرو، غم مت کرو، تمہارے پاس تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہارے پاس سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب تم کہو گے یار یہ کیسی بات؟ ایک محدث، حدیث پڑھانے والے، وہ اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے تو کہتے یہ حدیث 1 لاکھ روپے کی ہے، یہ حدیث 10 لاکھ روپے کی ہے۔ ایک حدیث تو ایک مرتبہ ایک شاگرد کا جوتا ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، اور موچی کے پاس گیا، موچی بولا میرا جوتا سی دے، تو بولے 10 روپے ہوئیں گے۔ ارے بولے 10 کی کیا بات کرے، 1 لاکھ والی حدیث دیتا ہوں۔ ارے بولے حدیث تیرے پاس رکھ، تو میرے 10 روپے لا۔ تو آ کے اپنے استاد کو کہ یار
حضرت آپ کہتے لاکھ روپے کی حدیث ہے تو 10 روپے کا بھی کام نہیں کرتی. ہاں تو کیا ایسا کہ ہاں ایک کام کر، ایک پتھر دیا، کہا اس پتھر کو لے جا اور چنے کی دکان پر سے چنے لے گیا. تو پتھر لے کے گیا اور چنے والے کو کہا کہ میرے استاد نے پتھر دیا ہے اور چنے مانگے. چنے والے نے کہا جا واپس، پیسے لا پیسے. پتھر پہ چنے لینے آیا، بھگا دیا اس کو. واپس آیا کہ حضرت یہ پتھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو چنا بھی نہیں ملتا 5 روپے کا. کہ اچھا کہ ہاں، تو کیا اب ایک کام کر، یہ پتھر، یہی پتھر لے جا وہ جوہری کے پاس، سونی کے پاس، اور اس کو جا کے پوچھ یہ کتنے کا ہے. تو پتھر لے کر گیا جوہری کے پاس، سونی کے پاس، جیولرز والے کے پاس. اس نے وہ کانچ میں دیکھا، یوں دیکھا یوں دیکھا، اس نے کہا یہ اتنے لاکھ روپے کا ہے. واپس لے کے آ گیا. پھر حضرت نے کہا آپ سمجھ میں آئی بات، لاکھ روپے کی حدیث کیا ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ حقیقت میں 1 لاکھ کا، لیکن جو اس کو پہچانتا ہے وہی پہچانتا ہے. ورنہ چنے والے نے 10 روپے کے چنے نہیں دیے تو اس کو نہیں سمجھ میں. اس سے کیا سمجھ میں آئی پوری بات؟ کہ ایمان کی قیمت جو جانتے وہ جانتے ہیں. جس کے سامنے قیمت نہیں ہے وہ 200 روپے میں ایمان بیچ دیں گے. کیا کریں گے معلوم؟ 200 روپے میں کورٹ میں جا کے جھوٹی گواہی دیں گے 200 روپے کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹی گواہی دی اس کا ایمان ختم ہو گیا. آج دے رہے نہیں دے رہے بولو؟ ارے 500 روپے میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے نہیں کر رہے؟ سب سے پہلی بات میرے دوست، میرے عزیز، اپنے ایمان کی قیمت کو پہچانو. ہم کتنے قیمتی ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے. جب تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو چلائیں گے، قیامت نہیں آئیں گی. کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ نا بھائی، تو جواب دینے والے کا جب تک یہ تبلیغ والے زندہ ہے تب تک تو نہیں آئیں گی. تو بولے کیوں؟ بولے تبلیغ والے زندہ ہے تب تک اللہ اللہ ہوتا جائے گا. بولے اور حدیث میں کہا جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا قیامت نہیں آئیں گی. تبلیغ والے بیٹھ کرتے رہیں گے تو یہ لوگوں کو اللہ اللہ بولتے رہیں گے. اور حدیث ہے لا تأتین الساعہ، ہم پر قیامت نہیں آ سکتی حتی یقول اللہ اللہ اللہ. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا قیامت، تو جب تک تبلیغ والے تب تک قیامت تو بھول جاؤ. یہ بات ہے، یہ طاقت ہے اللہ کے نام کی. آج ہے نا، معاف کرنا، میں اکثر اپنے بیان میں کہتا ہوں، ہم نے چیزوں پہ محنت کی تو چیزوں کی طاقت، چیزوں کی اہمیت ہم کو معلوم ہے نا. ایک بھینس والا بھینس کی قیمت جانتا، دور سے دیکھ کے پہچان لیتا بھینسانا کی ہے کہ کچ کی ہے، نہیں. اور تھنوں کو دیکھ کے پہچان لیتا سالا کہ 8 لیٹر والی ہے کہ 10 لیٹر والی ہے کہ نہیں. بکرے بیچنے والے بکرے دیکھ کر بکری کی جات بتا دیں گے. کبوتر پالنے والے، تم بتا سکتے کون سی جات کا کبوتر ہے، کیا ہے، کتنے کی جوڑی ہے؟ وہ دیکھ کے بتا دو 3000 کی جوڑی، 4000 کی جوڑی، 5000 کی جوڑی کہ نہیں. ایسے ہے. یہ آپ کے احمد آباد میں ایک ساتھی کی ملاقات میں گیا میں، تو انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ میرے پاس 100 کبوتر ہیں، عصر سے مغرب میں نے کبوتروں کو دیا ہے، میں ان کی سیوا کرتا ہوں. اور حقیقت میں اسے سارے کبوتر کھولے ہوئے تھے، اس کے آجو باجو پورے کبوتر تھے، وہ کبوتروں کے بیچ میں تھا. کوئی کبوتر کو پیراسیٹامول کھلاتا، کوئی کبوتر کو کیروسین کھلاتا. میں کہا یہاں، بولے میرے کو معلوم ہے کون سا بیمار ہے، اس کے منہ میں ڈالتا گولی، اور پھر پانی کا کٹورا رکھتا تو وہ پی جاتا گولی. بولو تم نہیں بتاؤ کون سا بیمار ہے.
کون سے کی منڈی ایسی ہو گئی، وہ منڈی ایسی ہو گئی وہ بتا، بولے دیکھو اس کی یہ بیماری ہے۔ میں نے کہا تیری تو سالا آدمی جانوروں کو محنت کر کے جانور کو پہچان لیا، اس کی ذات پہچان لیا، وہ نر ہے کہ مادہ اس کو معلوم پڑتا دیکھ کے کہ نہیں معلوم پڑتا۔ اب آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، چیزوں پہ محنت کر کے چیزوں کو پہچان لیا ہے نا، جانوروں پہ محنت کر کے جانوروں کو پہچان لیا، اور نئی محنت کی تو اپنے ایمان پہ نہیں کی، اپنے یقین پہ نہیں کی، نہیں پہچانا اپنے اللہ کو نہیں پہچانا بیچارہ۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا ہے نا، کسی نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے؟ کیا کہا معلوم؟ میری آخری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے میں اللہ کو پہچان لوں، معرفت، اللہ کو میں پہچان لوں۔ یہ چیز آج ہمارے دماغوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں، جس اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا ہے، کیا ہے بتاؤ۔ چلو ہم خالی اتنا ہی اللہ کرتے ہیں، باقی اللہ میاں کو سہارا تو تھوڑا اپنے کو لگانا پڑے، باقی اکیلے تو اللہ میاں کہ نہیں۔ میں نے بھی ایک جگہ بتایا کہ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میری دکان نفع دینے میں اللہ کی محتاج ہے، میرا کاروبار نفع دینے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے اور بہت اچھا بھی لگتا، لیکن کبھی ایسا بھی تو کہو کہ اللہ نفع کے دینے میں میرے کاروبار کا محتاج نہیں ہے۔ بولے یار یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہاں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پوری زمین، سننا یہ جملہ، پوری زمین لوہے کی ہو جائے اور پورا آسمان تانبے کا ہو جائے، مطلب زمین اناج اگانا بند کر دیں اور آسمان پانی برسانا بند کر دیں، اگر کوئی ایمان والے کے دل میں یہ بات آئی کہ اب میں کہاں سے کھاؤں گا، تو سفیان ثوری کہتے وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تجھے چاول کا دانہ پہنچانے میں اور پانی کا قطرہ پہنچانے میں زمین اور آسمان کا محتاج ہے کیا؟ بولو، جو اللہ پانی کی برسات کر سکتا وہ اللہ چاول کی برسات کر دے، ہاں سب جمع کر لے ہوئے، گونی کے گونی بھر لے ہوئے، 2 مہینے کی 3 مہینے کا اناج بڑھ جاوے، اور مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ جملہ ہے نا، یہ جملہ تھوڑا سا کڑوا ہے، یہ تو اچھا ہے کہ میرا دکان نفع پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے، یہ تو برابر ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی تو بولو کہ میرا اللہ ان میں سے کسی کا محتاج، کیونکہ دیکھو مجھے اور آپ کو بھوک لگے گی نا تو ہم اللہ سے کیا مانگیں گے؟ صحیح بولو، کیا مانگیں گے آپ صاحب؟ کھانا مانگیں گے، کیوں؟ بھوک لگی ہے نا، یہ بھی ایمان کے خلاف ہے۔ کیوں؟ تم نے یہ یقین کیوں بنایا کہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا ضروری ہے؟ بلکہ تم اللہ سے یوں کہو کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، میری بھوک مٹا دے۔ اب اللہ چاہے کھانے سے مٹاوے، اللہ چاہے ذکر سے مٹاوے، ہے نا، اللہ چاہے بغیر کسی چیز کے ختم کر دے بھوک، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ پیاس لگی تو کیا مانگو گے؟ پانی۔ اب بتائیے بھی گڑبڑ ہے، پانی کیوں مانگو گے؟ اللہ میں سے ڈائریکٹ بولو۔ ہمارے وہاں جاوید صاحب ایک بات بہت اچھی کہتے ہیں، اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے اسباب کو رکھنا یہ یقین کی کمزوری ہے۔ کیا سمجھ میں ہے؟
اپنی دعاؤں میں اللہ کے سامنے اپنے اسباب کو رکھنا کہ اللہ بھوک لگی ہے کھانا دلوا دے، اللہ پیاس لگی ہے پانی دلوا دے، اللہ بیمار ہو گیا ہوں دوا کا انتظام کر دے. تو یہ تو کمزوری والی بات ہے. 18 سال کا ایک آدمی بیمار، جس کے پورے بدن میں بیماری لگی ہوئی، نام ہے ان کا حضرت ایوب علیہ السلام. سننا ہاں، پورے بدن میں بیماری ہے اور ایک دن کی نہیں ہے. کیا بولتے؟ جونیا نے جانی تھی بیماری. 18 سال کی بیماری، بتاؤ. 18 سال کے بعد مجبور ہو کر اللہ کے سامنے فریاد کی کہ اللہ اب برداشت. تو اللہ کیا نے کیا کہا؟ چلو ٹھیک ہے، میں فرشتے کو بھیجتا ہوں، وہ تمہارے کو میڈیکل میں سے دوا لا کے دیں گا، وہ دوا پی لینا، ملہم لگا لینا، 2-5 دن تھوڑا لگے گا. ڈاکٹر کیا بولتے؟ پرانا ہے نا تھوڑا. ایسا ہوا کیا؟ خالی ایک ہی بات ہے، ارکس برجلی، لکڑی مارو زمین پہ. لکڑی ماری زمین پہ تو زمین میں سے پانی نکلا، کہ اس میں غسل کر لو. غسل کیا تو بیماری بھی ختم، سارا بدن کی چمڑی صحیح ہو گئی، اور پھر اللہ نے خوبصورتی بھی دے دی، جوانی بھی دے دی. وہ بیوی جو گاؤں میں کام کرنے گئی تھی نا، وہ واپس آ کر ایوب علیہ السلام سے کہہ رہی یہاں میرا ایک شوہر تھا بیمار تھا، کہاں گیا وہ؟ ارے وہ ایوب علیہ السلام کہہ رہے وہ میں جو ہوں. اور بولے تو ہے؟ وہ تو بولے بیمار تھے. ارے وہ میں جو بابا. بولے نہیں ایسا نہیں ہوا، میں ہوں. ماننے کو تیار نہیں. بولے ایک کام کریے، پانی نکلنا ہے نا، اس میں تو غسل کر لو. تو رحمت نے غسل کیا تو اللہ نے اس کو بھی جوان کر دیا، اس کو بھی خوبصورت کر دیا. کون سا میڈیکل، ہاں کون سا اسپیشلسٹ، کون سی دوا؟ میں اور آپ ڈاکٹر ملا دے، اللہ کو شفا کروا دے، اللہ 2 لاکھ کا انتظام کر دے. یہ سب اللہ سے مانگنے کا نہیں ہوتا. ہاں ڈائریکٹ کام کرواؤ کہ اللہ اس کو دور کرنا ہے، اب آپ کو جیسے چاہے ویسے کریں. ہاں یہ نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی غار ثور میں چھپے اور سراقہ آ گیا پکڑنے کے لیے، اور اتنا قریب آ گیا، اتنا ایک نیزے کا فاصلہ رہ گیا. ایسا نیچے دیکھتا نا اپنے گھوڑے کے پیروں کی طرف، تو اللہ کے نبی نظر آ جاتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ رو دیے، اللہ کے نبی اپنے پکڑے گئے. اپنا غم نہیں تھا ابوبکر کو، غم اللہ کے نبی کا تھا کہ ہم. اللہ کے نبی نے جب ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا. حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں مصیبت کے وقت، حالات کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا بھی سنت ہے. آسمان کی طرف دیکھا، اور کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبا چوڑا بھاشن نہیں، بس ایک جملہ، یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما جیسا تو چاہتا ہے. بس کوئی آگے پیچھے نہیں. سراقہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر تھا. جو عمرہ میں گئے نا، وہ غار ثور دیکھے ہوں گے، وہ بہت پہاڑ کے اوپر غار ہے، وہ تو کوئی جاتا بھی نہیں ابھی تو. غار ہرا تو لوگ چڑھ کے جاتے بھی ہیں، غار ثور تو کوئی چڑھتا نہیں ہے، وہ ایک دم پیچھے اور پہاڑ کے اوپر ہے. تو پہاڑ کے اوپر گھوڑا لے کے گیا تھا وہ. تو وہ کہتا ہے میرے گھوڑے کے آگے کے دونوں پیر پہاڑ میں دھنسنے لگے. پہاڑ میں کیسے دھنسے؟ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی پکڑ. فوراً سراقہ نے آواز دی، اللہ کے نبی آپ ہی ہیں یہیں کہیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں کسی کو یہاں آنے نہیں دوں. حضرت مولانا جاوید صاحب فرما رہے تھے جو جان لینے آیا تھا وہ جان کی بھیک مانگنے لگا. جو جان لینے آیا تھا، جو پکڑنے آیا تھا، وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو بھائی. دیکھو یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے اللہ کا نظام کہ ایسے حالات پلٹتے اللہ. نہیں سمجھے آپ؟
ہم اور آپ کو سمجھ کیسے ہوگا کیا ہوگا، ارے اللہ کا ارادہ وجود ہے، اللہ کو سیکنڈ نہیں لگتا، سیکنڈ حالات بدلنے میں کہ نہیں. ہاں آج تمہاری باری کل ہماری باری، آج ہماری باری کل تمہاری باری. قرآن کی آیت ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کہتے ہیں ہم دن بدل بدل کے لاتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. نظام الدین ایک مرتبہ فجر کے بیان میں مولانا بیان کر رہے تھے تو بیان میں کہنے لگے کہ ایک گاؤں میں چکڈول آئی، جھولا گول، اب وہ جھولے کے اندر کیا تھا، بچوں کے بیٹھنے کے لیے گھوڑا، اونٹ، ہاتھی، ارے ہوتا ہے نا. تو سارے مالدار کے بچے بیٹھ گئے، کوئی ہاتھی پہ، کوئی اونٹ پہ، کوئی گھوڑے پہ، گدھے پہ کوئی نہیں بیٹھا. کس پہ؟ ارے بول گدھے پہ کوئی. اب وہ جب تک گدھے پہ کوئی بیٹھے نہیں جھولے کا بیلنس ہوئے نہیں، جھولا پھرے. اب ایک غریب عورت مانگنے والی، اس کا بچہ گود میں تھا، وہ بچہ رو رہا تھا کہ میرے کو بیٹھنا ہے. غریب عورت کے پاس پیسے نہیں تھے. اب جھولے والے نے دیکھا کہ یہ خالی ہے تو میرا جھولا پھرنے والا، تو اس نے آ کے وہ غریب کے بچے کو اٹھا کر گدھے پہ بٹھا دیا. اب غریب کا بچہ تو ہو گیا خوش، لیکن وہ سارے مالدار کے بچے مذاق اڑانے لگے، گدھے پہ بیٹھا، گدھے پہ بیٹھا، گدھے پہ بیٹھا. مولانا فجر کے بیان میں کہہ رہے تھے ان بیوقوفوں کو معلوم نہیں اس گدھے پہ بیٹھنے کی وجہ سے تو تیرا جھولا چلا. یہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اس کی وجہ سے دنیا کی چکرڑی چل رہی، ہم کو نہیں معلوم. آج تم اوپر ہو، کل کو معلوم نہیں کیا حال. میں نے بتایا نا ابھی، جو جان لینے آیا تھا وہ جان کی امان مانگ رہا ہے، جان کی بھیک مانگ رہا ہے، معاف کر دو میں جا رہا، کوئی کو آنے بھی نہیں دوں گا، میرے کو بچا لو. اس لیے اللہ سے ایسا تعلق پیدا کرو، اللہ سے ایسا کانٹیکٹ کرو، ہر معاملے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بنو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑو. ایک تو دیکھو فارمیلٹی ہے، کیا ہے، رسم، 2 رکعت پڑھ لیا، دعا بھی کر لی ہے نا، لیکن دل و دماغ میں تو سیٹ سا بھی جائے. دعا میں بھی تھوڑا تھوڑا کیا بول دیتا کوئی، اللہ اس کے دل میں بات ڈال دینا. میں اکثر ایک بات ہے نا، ایک صاحب فجر کے بعد میرے پاس آئے، بولے یار کچھ قرضہ چاہیے. میں نے کہا 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے مانگو، اللہ انتظام کرے گا. اس نے کہا قسم خدا کی عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھ کے ہی سویا تھا اور صبح میں اٹھتے ہی تمہارا خیال آیا، تو کیا اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ سالا دعا میں بھی اللہ کی طرف سے میرا خیال آتا ہے. بول وہ سوچ سوچ کے سویا ہے نا، تو خواب میں بھی وہ دکھے تیرے کو. تو ہاں دعا میں مخلوق کو سامنے رکھنا یا مخلوق کا خیال لانا، یہ دعا کا شرک ہے. سچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کی 2 صفت ہے بڑی بڑی. سنو، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت کس کے پاس ہے؟ جبرائیل ہے کہ نہیں؟ جبرائیل سے بڑی طاقت والا کوئی ہے؟ بولو. خالی قوم لوط کی بستی جو ہے نا، قوم لوط کی بستی کو جب عذاب دینے کا ارادہ کیا تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے ایسے کونے میں، اپنے پر کے کونے میں بستی کو اٹھایا اور ساتھ آسمان پر لے جا کر الٹا پٹکا. پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتے اور بلی کی آوازیں سنی. اب یہ ایک پر کے کونے کی طاقت، ایسے 600 پر ہیں. کتنے؟ کیسی طاقت والا؟ تو ایک تو سب سے بڑی طاقت مخلوق میں، اور دوسرا معلوم کیا؟ جبرائیل کی صفت کیا؟ یہ اللہ کا سب سے زیادہ مقرب، یعنی تقرب، قریب. آج اپنے کو
معاف کرنا یہ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ بات پوری الٹ ہو جائیں گی. ہم دنیا میں کسی آفیسر کے پاس کوئی کام کروانے جاتے ہیں تو ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کا تقرب اور ان کا قریبی کون ہے. اب اس سے بات کرے یار, وہ اس کو بولے گا نا تو یہ کر دینا نہیں. تو اللہ سے کام کروانے کا تو اللہ کا مقرب کون؟ جبریل. آپ بولو کیسے مقرب؟ میں اس کی ایک چھوٹی سی دلیل دوں. جب پوری دنیا ختم ہو جائے گی, پوری دنیا ختم ہو جائے گی, سور پھونک دیا, دنیا ختم ہو گئی, اللہ جبرائیل کو پوچھے گا کہ جبرائیل کون بچا؟ تو جبرائیل علیہ السلام, ایک روایت میں کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے اللہ میکائیل ہے, اسرافیل ہے, عزرائیل ہے اور جبرائیل ہے, ہم 4 فرشتے ہیں بڑے بڑے اور ایک آپ ہیں. اللہ کہیں گے ولا باقی الا وجہی, میرے علاوہ کوئی باقی رہنے والا تو ہے نہیں. اور باپ رے, اب تم 4 کا بھی نمبر ہے نا. تو 4 میں سے 3 فرشتے پہلے ان کی روح کھینچیں گے, وہ بھی مر جائیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے کون بچا؟ تو جبرائیل کانپتے ہوئے کہے گا اللہ میں اور آپ. اللہ کہیں گے چل اب تیرا نمبر. سب سے آخری میں کون جائے گا؟ تو اللہ کا سب سے مقرب ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب فرشتہ اور مخلوق میں سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا فرشتہ نام ہے جبرائیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے جب نمرود نے ان کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا, بلکہ بعضوں نے تو کہا کہ ہوا میں تھے ابراہیم اور آگ میں گرنے والے تھے, سیکنڈوں کی دیر تھی. اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ ابراہیم آپ کہو پانی برسا کے بجھا دیں, آپ کہو تو ہوا چلا کر, ہوا کا بھی فرشتہ ساتھ میں لایا ہوں اور پانی کا فرشتہ بھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. کیا کہا؟ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے. کہا اللہ نے بھیجا نہیں ہے مگر اجازت لے کے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت. تو جبرائیل علیہ السلام نے دوسری آفر کی کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں حسبی اللہ, میرے لیے اللہ کافی ہے, تو آپ اجازت دیں ہم اللہ کے پاس جا کر آپ کی بات رکھیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کتنا اچھا جواب دیا, معلوم کتنا اچھا جواب دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خبر اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہوتا ہے. خبر اس کو کی جاتی ہے جو بے خبر ہوتا ہے. یہ ساری تکلیف اس کی طرف بلانے کی وجہ سے تو آئی ہے, اس کو کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ حضرت فرما رہے تھے کہ جب بندہ اپنی اور اللہ کے درمیان کے سارے اسباب ہٹا دیتا ہے, کیا مطلب؟ ہم کو ہوا کے فرشتے کی بھی ضرورت نہیں, پانی کے فرشتے کی بھی ضرورت نہیں, اور جبرائیل تیری بھی ضرورت نہیں. جب اللہ اور بندوں کے درمیان سے بندے سارے اسباب کو ہٹا لیتے ہیں تو پھر اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان سے بھی پردے ہٹا دیتے ہیں. کہ جب میرا ابراہیم یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی اسباب کا سہارا نہیں چاہیے, تو چلو اب ہم ایسا کریں گے کہ ہم بھی کوئی اسباب کا سہارا نہیں لیں گے, بلکہ ڈائریکٹ آگ کو کہیں گے اے نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم, کہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا چل. یہ قیامت تک کا اللہ کا اصول ہے, یہ ضابطہ ہے, یاد رکھنا میری بات. جو اسباب کے سہارے چلتے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹھوکر کھاتے ہیں. ہاں ان سے کچھ نہیں ہوتا, سمجھے بات کو. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ 5000 روپے سے جو ہوتا ہوا نظر آتا ہے, اگر 2 رکعت نماز سے وہ ہوتا ہوا نظر آنے لگے تو سمجھو تم ہدایت کی پہلی سیڑھی پر ہو. اب تم اور میں کون سی سیڑھی پہ؟
सीढ़ी नहीं है अपने तो खड्डे में है। क्या बोलते? और ये बात पक्की है, सच कहता हूँ, ये बात पक्की है कि नमाज में, दुआ में, तवक्कुल में और तक़वे में ऐसी ताकत है कि ये अमल हर वो काम करा सकते हैं जो तुम्हारा पैसा नहीं करा सकता। सच्ची कहता हूँ और पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाती तजुर्बा है। कैसे भी हालात आवे, 2 रकात पढ़ो मसले हल हो जाए, 2 रकात पढ़ो ज़रूरतें पूरी हो जाए। ऐसी जगह से अल्लाह देते हैं कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, एक सहाबी इस्तिंजा करने गए और चूहे ने लाकर अशरफी रखी, 1 2 नहीं 17, और आखिर में वो सहाबी कह रहे हैं कि उन 17 अशरफियों में इतनी बरकत हुई कि मौत तक अशरफियाँ चली। बताओ। हाँ, एक आदमी ने अपने बाप की खिदमत की और भाइयों से शर्त लगाई कि जो खिदमत करेगा वो बाप की जायदाद में से कुछ नहीं लेगा। अरे बट डबल लेगा ऐसा बोलना चाहिए ना, तो क्या बोले? उल्टा, जो खिदमत करेगा उसको जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा, तुमको करना हो तो करो, नहीं तो हट जाओ। तो भाई तो बड़े होशियार, उन्होंने कहा भाई अपने तो नहीं करते, तू कर। बोले ठीक है तुम हट जाओ, चलो। अब बाप की खिदमत करी और अल्लाह का करना ये हुआ कि बाप का इंतकाल हो गया। क्या हो गया? इंतकाल हो। अब शर्त क्या थी? कुछ भी नहीं मिलेगा। भाइयों ने कहा भाई अब निकल चल, तेरी शर्त थी, हम क्या करें? उसको उसकी बीवी को घर से निकाल दिया, यहाँ बाप को दफन किया, वहाँ उसको सामान पकड़ाया। अब वो चला गया बेचारा, कहाँ गया मालूम नहीं, किराए के घर में गया कि ससुराल में गया, कहीं भी गया है ना बेचारा। रात को सोया तो ख्वाब में किसी ने कहा फलां जगह 100 अशरफियाँ हैं। उसने कहा बरकत है? नहीं है। सुबह उठा, बीवी को बोला, बीवी ने कहा जाओ ना लेके आओ ना। अरे बोले बरकत, अरे बरकत गई भाड़ में, तुमने सब तो छोड़े, अब ये तो मत छोड़ो। नहीं समझा? औरतें तो औरतें होती है ना कि नहीं, वो कभी तुम्हारी बात नहीं सुने। उसको बस आज के ज़माने के एतबार से किसी ने कहा, लतीफ़ा है, मजाक, अल्लाह माफ़ करे मुझे, गुनाह माफ़ करे अल्लाह, कि बोले एक आदमी अपनी बीवी से परेशान हो गया शॉपिंग से, तो उसने कहा मैं मरने जा रहा हूँ। तो बीवी ने क्या कहा मालूम है? 2-3 सफ़ेद कपड़े तो दिला के जाओ, इज्जत में क्या पहनूंगी। बोलो, वहाँ भी नहीं छोड़े वो 100 अशरफी छोड़े। बोले जाओ जल्दी ले। बोले बरकत नहीं। चलो दूसरे दिन रात को सोया तो किसी ने ख्वाब में कहा कि 10 अशरफियाँ फलां जगह है। बोले बरकत है? बोले नहीं है, वो भी छोड़ा। तीसरे दिन एक आदमी ने कहा कि फलां जगह 1 अशरफी है लेकिन बरकत है। तो सुबह उठ के बीवी को नहीं पूछा, सीधा जाके ले गया और आते आते उस 1 अशरफी में से आधी अशरफी की 2 मछली खरीद के लाया। बोले चलो आज मछली खाएंगे, और घर पे लाकर वो मछली को काटा तो दोनों मछली में से एक मोती निकला। वो मोती लेके जवेरी के पास गया तो जवेरी ने कहा इस मोती की कोई कीमत हमारे पास है भी नहीं और हम दे भी नहीं सकते, तेरे को डायरेक्ट बादशाह के पास जाना है। और बादशाह के पास जाकर जब उसने वो अपना मोती पेश किया तो बादशाह ने अपने जौहरी को बुलाया और कहा ये मोती चेक करो, इसकी क्या कीमत होती है। तो जौहरियों ने वो मोती चेक करके बताया कि इसकी कीमत 90 खच्चर सोना। वो दोनों मोती दिया और 90 खच्चर सोना लेके बीवी के पास आया। ये है मेरे बाप की खिदमत का बदला। अब बताओ, तुम कहते हो अमाल से नहीं होता है, क्या हुआ अमाल से? हाँ, भाइयों को विरासत में मिला है ना 90 खच्चर सोना, बोलो ना। ये अमल की ताकत है।
اللہ کے سامنے اعمال پیش کرو، نمازیں پیش کرو، تقویٰ پیش کرو، توکل پیش کرو۔ ایک آیت میں آپ کو کہوں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تو بھروسہ کس پہ کرنے کا؟ ہم لوگ ابھی تک شک میں ہیں، نہیں سمجھے؟ ہاں ارے بولو شک میں ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کہہ رہا تھا میرے کو میری دو دکان کا مسئلہ ہے، مجھ سے دعا کرو اور کوئی عمل ہو تو بتاؤ۔ میں نے اس کو کہا تم صلاۃ الحاجت پڑھ کر یہ دعا ہے، یہ دعا پڑھو۔ بولے وہ تو پڑھ لی، بولے ہوا کچھ بھی نہیں، کچھ دوسرا ہے تو بولو۔ کیا بولے؟ کچھ دوسرا ہو تو بولو۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کو اپنے اعمال پر یقین نہ ہو تو پھر وہ اللہ کے خزانے سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ ہاں آدمی کیا سمجھتا ہے معلوم ہے؟ آج کل سب آٹومیٹک سسٹم ہے نا، یوں پڑھو اور یوں ہونا چاہیے۔ اپنے مار وہاں کھا گئے، یوں 2 رکعت پڑھو اور یوں ہونا چاہیے، نہیں ہوا تو چھوڑو، بولے دوسرا کچھ پکڑو۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے 5 گھنٹے دعا مانگی اور اونٹ پہ بیٹھ کے دعا مانگی۔ اونٹ پہ بیٹھنا ہی مشکل ہے اور 5 گھنٹے تک بیٹھے تو کمر کیسی ہو گئی ہے۔ ظہر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی دعا مانگ رہے، دعا مانگ رہے، دعا مانگ رہے۔ اور کیا دعا مانگ رہے معلوم؟ اللہ ظالموں کو معاف کر دے۔ اللہ میاں کہتے نہیں کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے معاف کر دے، میں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، معاف کر دے، نہیں کروں گا۔ 5 گھنٹے تک چلی۔ کتنے گھنٹے تک؟ پھر وہاں سے نکلے اور مزدلفہ میں جا کر پھر وہی دعا مانگی، اور اللہ نے مزدلفہ کی رات میں وہ دعا بھی قبول کر لی کہ ٹھیک ہے چلو معاف کر دیں۔ یہ حکایت اور یہ واقعہ بیان کر کے حضرت فرماتے اللہ کے نبی اس طرح دعا پر مداومت کرتے تھے، تھکتے نہیں تھے، نا امید نہیں ہوتے تھے کہ نہیں۔ امراوتی کا جوڑ تھا، ایک ساتھی 4 مہینے میں آیا، اس سے کارگزاری لی، سننے جیسی بات ہے، کارگزاری لی کہ آپ 4 مہینے نکلے ہو، آپ نے کتنی مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھی؟ اس نے کہا میں نے 136 مرتبہ گن کے صلاۃ الحاجت پڑھی ہے 4 مہینے جانے کی۔ کتنی مرتبہ اپنے پڑھ سکتے؟ میں تو کہتا ہوں ایک صحابی رسول اللہ کے خزانے سے آٹے کی چکی چالو کروانے کے لیے 3 بار پڑھتے ہوں، وہ صحابی رسول ہیں، ان کا ایمان، ان کا یقین، ان کا تقویٰ، ان کا مقام، اس کے مقابلے میں اپنے کو کتنی بار پڑھنا پڑے گی؟ 300 مرتبہ تو پڑھنی کہ اس سے زیادہ۔ اب ان کا کام 3 مرتبہ میں ہوتا ہے نا، اپنے کو 1 مرتبہ میں کام ہو جانا چاہیے۔ لوگ بولے یار چھوڑو یہ ہوتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقین کے ساتھ پہلے تو اپنے گمان کو صحیح کرو۔ سچی کہتا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی۔ اللہ رب العزت خود فرماتے میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب میرے بندے کو گمان ہی نہیں ہے کہ میرے سے ہوگا تو میں کائے کو کروں؟ نہیں سمجھ، میں کائے کو کروں؟ اب یہ دعا تو مانگتا ہے اللہ سے، لیکن سوچتا ہے اللہ میاں بیچارے اکیلے کیسا کریں گے، باقی وہ کیا تھوڑا سا فلاں کے دل میں آ جاوے گا تو میرا کام۔ اللہ میری کیا ضرورت ہے؟ سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ کے غیر سے پاک کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے نا۔ ماں اسماعیل صاحب ایک مرتبہ کہہ رہے تھے جونا بھاڑوت نکلے تو نوا بھاڑوت آوے۔ آ تمہارا دل میں જેટલા જૂના ભાડું તો બેહાયેલા છે ને પહેલાં એને કાઢો એમ કે اس کو تو نکالنے کا نہیں ہے، اور نیا بھاڑوت وہ کہاں سے آئے؟ پہلے مکان خالی کرانا پڑے نا۔ اس کے لیے سب سے پہلے میرے بھائی اللہ کے سوا اللہ کے غیر کا یقین اپنے دلوں سے نکالو گے انشاءاللہ۔ جتنا یقین نکلے گا اتنا اللہ سے ہونے کا ہے۔ اللہ کی قدرت کا یقین، سنو، اللہ کے غیر کے انکار کے بغیر آ ہی نہیں سکتا۔ میں سچی کہتا ہوں، اللہ کے غیر کا جتنا انکار کرو گے نا اتنا اللہ تمہارے دلوں میں آئے گا۔
ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ انکار نہیں کرتا، اللہ تو کرتے ہیں. یہ کیا ہے دنیا جو ہے نا بھائی، دیکھو بات سمجھو، دنیا جو ہے نا دارالاسباب ہے. ہاں یہاں پہ سب ہونا چاہیے، باقی اللہ ہی کرتے ہیں. اور تھوڑا کیا ہے، کیا تھوڑا ہاں. ایک ساتھی کرسی پہ بیٹھ کے بولنے لگا اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور باہر نکل کے کہتا کچھ تو ہونا نہیں. اب بھی تو بولا سب کچھ کے بغیر، تو پھر کچھ کہاں سے آیا؟ یہ کچھ کا کچرا نکالنے کے لیے 4 مہینے، کتنے 4 مہینے یکسوئی کے ساتھ ہے نا. اور صبح شام ایسی ایمان کی مجلس میں اپنے کو بٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید. دیکھو دعویٰ تو نہیں کرتے، تبلیغ میں دعویٰ نہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ دلوں کی دنیا بدل